جس عنوان پہ مجھے گفتگو کرنی ہے، عنوان ہے وہ 7 اعمال جو آپ کو جنت میں لے جاتے ہیں۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے جنت میں جانا ہے، چاہے انسان کے اعمال کیسے بھی رہے، نیکیوں میں رہے یا گناہوں میں بھی رہے، دل کی کیفیت کیا ہوتی؟ جنت میں جانا ہے۔ اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ مومنون، اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، اللہ نے کہا کہ جو لوگ ایمان لائے وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ بات سیدھی سیدھی ہے، جن لوگوں نے ایمان لایا وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ سوال یہ ہے کہ کامیابی کس کو بولتے ہیں؟ دنیا میں کامیابی کے پیمانے الگ ہیں نا بھائی۔ کاروباری انسان کو جا کر کامیابی کیا ہے پوچھو تو ایک دکان سے 10 دکان ایکسپینڈ کرتے چلے جانا، اس کو کامیابی بولتے ہیں وہ لوگ۔ کسی اسٹوڈنٹ سے جا کر پوچھو آپ کامیابی کیا ہے، تو وہ ہائیسٹ مارکس حاصل کرنا، زیادہ گریڈز حاصل کرنا، اس کو کامیابی بولتے ہیں۔ آپ کسی سیاستدان کو جا کر پوچھو، پولیٹیشینس کو پوچھو کامیابی کا مطلب کیا ہے، وہ بولتا ہے کہ گلی میں شروع ہوئی نا سیاست میری، دلی تک پہنچ ہونا میری، اس کو وہ لوگ کامیابی سمجھتے۔ تو پتہ کیا چلا، ہر انسان کے پاس کامیابی کے پیمانے الگ ہیں۔ تو پھر اللہ نے جو کامیابی کی بات کی کہ جو بھی ایمان لاتے وہ لوگ کامیاب ہو جاتے، تو پھر اللہ کس کی بات کر رہا ہے؟ تو جواب سورہ آل عمران میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو لوگ جہنم کی آگ سے بچا لیے جائے اور جنت میں داخلہ حاصل کر لیں، وہ لوگ کامیاب ہیں۔ تو پتہ کیا چلا، دنیا کی کامیابی ہم جس کو سمجھ رہے ہیں نا، اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ اصل کامیابی نہیں ہے۔ اصل کامیابی تو یہ ہے کہ بندہ روز قیامت جہنم کی آگ سے بچا لیے جائے اور جنت میں داخلہ حاصل کر لے، تو وہ اصل کامیابی ہے۔ پھر ہم جس کو کامیابی سمجھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ خود جواب دے رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا ایک دھوکے کا سامان ہے۔ کیا بول رہے اللہ تعالیٰ؟ یہ دنیا ایک دھوکے کا سامان ہے۔ کیوں؟ اس دنیا میں آپ جو بھی حاصل کرنا چاہو مکمل حاصل نہیں کر سکتے۔ امیجن کر لو، آپ کو کمپرومائز ہونا پڑتا ہے۔ 100 مارکس کی تیاری چلتی، 95 90 پہ آ کے اٹک جاتے صاحب۔ منتھلی 50,000 کا کم سے کم ایکسپیکٹ کر کے صاحب بزنس کرتے، 20-30 میں اٹکنا پڑتا ہے۔ پوری زندگی دیکھ لو، جو چیز آپ چاہ رہے، جس چیز کی آپ خواہش کر رہے، کیا مکمل ملتی دنیا میں؟ نہیں، ادھوری، آدھی ملتی ہے آپ کو۔ دوسری چیز، جو کچھ بھی مل گئی، جیسے تیسے مل گیا آپ کو، نصیب میں ہوا، کیا وہ آج کے دور میں پیور، مقدس، پیورٹی کے ساتھ ملے گا؟ گارنٹی ہے؟ صبح دودھ پکڑنے سے لے کر رات کے سونے تک جو سامان خریدنے کے لیے چلے گئے، کوئی چیز آج کے دور میں پیور ملتی کیا؟ نہیں، لوگوں میں نہیں ملتے نا پیور۔ دیکھ لو آپ کے ساتھ آپ کی طرح رہتے، پیچھے ہٹتے چاپکی شروع کر دیتے، تو کوئی چیز پیور نہیں ہے آج۔ تیسری چیز، جو چیز بھی مل گئی آپ کو، کیا لمبی مدت تک آپ کے ساتھ رہے گی؟ وہ لمبی مدت تک گارنٹی نہیں ہے۔ یا تو وہ آپ کو چھوڑ سکتی یا چھوڑ سکتا، یا آپ اسے چھوڑ کر دنیا چھوڑ سکتے۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے، یہ دنیا کی کامیابی کی راز ہے، جس کے پیچھے ہم بھاگتے تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ مکمل حاصل نہیں کر سکتے۔ جیسے تیسے آپ نے حاصل کر لیا تو پھر وہ پیور نہیں ہے اور وہ لانگ ٹائم آپ کے ساتھ نہیں رہے گی۔ لیکن اس کے جواب میں اللہ کیا جواب دے رہا ہے؟ اولئک ھم الوارثون، دنیا میں جو چیز آپ چاہ رہے نا وہ تو مکمل نہیں مل رہی آپ کو، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو وارث بنا دوں گا۔ کس چیز کے وارث؟ الذین یرثون الفردوس، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں فردوس کا وارث بناؤں گا۔ اب سوال یہ ہے، فردوس کس کو بولتے ہیں؟ جنت میں اعلیٰ درجہ جو فردوس ہے اس کی بات چل رہی ہے یہاں پر۔ اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہا ہے، کیا وعدہ دے رہا ہے؟ میں تم کو وارث بنا دوں گا۔ کس چیز کا وارث؟ جنت الفردوس کا وارث بنا دوں گا۔ کیوں؟ جنت الفردوس یہ وہ مقام ہے جو جنت کے درجات میں سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اس جنت الفردوس کے وارث بنانے کا وعدہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ تیسری چیز، دنیا میں جو بھی چیز آپ کو ملی، کیا لمبی مدت تک آپ کے ساتھ ہے؟ نہیں ہے۔ بیچارے 40 سال محنت کر کے خوب پیسے جمع کر لے کے بڑی محنت سے، بڑی مشکل سے مکان کی تعمیر کر دیے، کل صبح گھر بھرائی تھی، آج رات ہارٹ اٹیک آ کے انتقال کر گئے۔ تھی ساتھ میں؟ کتنے جگہ نہیں سنتے، کئی خبریں ہیں۔ کوئی چیز چاہ رہے تھے آپ، بہت محنت کر کے بیچارہ امتحان لکھ لیا، کل صبح ریزلٹس آنے والے تھے، آج شام میں ہارٹ اٹیک آ کے مر گیا، ایکسیڈنٹ میں مر گیا۔ تو کیا پتا چلا؟ دنیا میں جو بھی چیز آپ حاصل کر لو، لمبی مدت تک آپ کے ساتھ ہے نہیں ہے۔ لیکن اللہ کیا وعدہ کر رہا ہے؟ پہلے تو میں وارث بنا دوں گا، کس چیز کا؟ جنت الفردوس کا۔ اب سوال یہ ہے کہ جنت الفردوس کے وارث تو بنیں گے، کب تک رہیں گے؟ دنیا میں تو گارنٹی نہیں ہے کب تک رہیں گے،
لیکن جنت الفردوس کے وارث بننے کے بعد کب تک رہیں گے؟ تو اللہ کیا جواب دے رہا ہے؟ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، دنیا کی طرح ٹیمپروری نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ، نہ موت آنے والی ہے، نہ پیشاب پیخانہ آنے والا ہے، نہ کوئی تھکان ہونے والی ہے، آفٹر لانگ ٹائم، کوئی مدت نہیں ہے، لمبی مدت تک الٹیمیٹ آپ کو رہنا ہے کہاں؟ جنت الفردوس میں۔ دنیا میں لانگ ٹائم نہیں ہے، سب کو معلوم ہے، کوئی ایسی چیز باقی ہے دنیا میں جس کے اوپر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، تو وہ صرف موت ہے۔ غیر مسلمان بھی مانتا کہ مرنا ہے یار، عیسائی بھی بولتا ہے کہ مرنا ہے نا، ہر مسلک والا بھی مسلمان میں یہی بولتا ہے کہ مرنا تو ہے ہی نا، اس کے باوجود بھی اختلاف ہے، لیکن موت کی بات آ گئی تو سب مانتے کہ نہیں مرنا تو ہے۔ تو پتہ کیا چلا، دنیا میں جو بھی چیز آپ کو ملی لمبی مدت تک آپ کے ساتھ نہیں ہے، لیکن جنت الفردوس میں جانے کے بعد لمبی مدت تک آپ کو رہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے کہ وہ جو جنت الفردوس ہے اس کی وراثت تم کو ملنے والی ہے، جہاں تم ہمیشہ ہمیشہ زندگی گزارنے والے ہو۔ تو اب اس جنت الفردوس میں اگر جانا ہے تو کتنے کام کرنا ہے؟ کم سے کم 7 کام کرنا ہے۔ کہتے بھائی 7۔ سب سے پہلا کام، سب سے پہلا عمل جس کے کرنے کی وجہ سے یہ جو جنت الفردوس کی حقیقت میں نے ابھی بتائی تھی اس میں اگر جانا ہے تو وہ کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ سب سے پہلی صفت، سب سے پہلا عمل جنت الفردوس میں جانے کے لیے تو کیا ہے؟ نماز اخلاص کے ساتھ پڑھتے ہیں، نماز سنسیئرٹی کے ساتھ پڑھتے ہیں، خشیت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ تو پہلا عمل کیا ہے کرنے کا؟ نماز پڑھنا تو ہے، کیسی نماز؟ اخلاص والی نماز، سنسیئرٹی والی نماز پڑھنا ہے۔ پرابلم کیا ہے؟ ہماری نمازیں تو چل رہی پچھلے 40-50 سال سے، لیکن کس کو پتا ہے کہ میری کیا وہ نماز اخلاص کے ساتھ ہے؟ کیا میری اس نماز میں سنسیئرٹی ہے؟ یہی تو وجہ ہے کہ آج ہماری نمازیں ہماری زندگی کے اوپر کوئی اثر نہیں لاتے، ہماری نمازیں ہماری شخصیت کے اوپر، ہماری پرسنالٹی کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ ہماری نماز نماز کی طرح نہیں ہے نا، عادت کی نماز، میکانیکل عبادت ہو رہی ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو جس نماز چاہیے تھا وہ نماز نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ آج ہماری نمازوں میں یہ 5 غلطیاں ہیں۔ کتنے؟ یہ 5 غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے آپ کی نماز میں اخلاص نہیں ہے۔ سب سے پہلی غلطی جو نماز میں ہم کرتے اکثر کیا ہے؟ فزیکل ایکشنز کے ساتھ نماز میں کئی حرکتیں کرتے ہیں۔ فزیکل ایکشنز کے ساتھ آپ نماز میں کھڑے ہوئے ہیں، آپ کی نظریں کہاں کی رہتے؟ یاد آ رہا نا؟ نماز میں کھڑے ہوئے کہاں کی دیکھ لیتے بیٹھتے یا نہیں؟ تو بھائی نماز آنے سے پہلے شرٹ کو یا تو اوپر کر لو ہستینوں کو، یا تو سیدھا بٹن لگا دو، اور ہر بار اس کو فولڈ کر لیتے بیٹھتے ہیں۔ دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ نوجوانوں کو دیکھ لو، جب بھی رکوع سے اٹھتے کیا کرتے؟ بار بار کھینچتے رہتے۔ معلوم آپ کو کس کو کھینچتے؟ ٹی شرٹس کو کھینچتے بیٹھتے۔ دیکھیں پہلے لمبا ٹی شرٹ پہن کے نہیں آتے صاحب، ٹائٹ ٹی شرٹ پہن کے آ جاتے۔ اب وہ کتنا بھی کھینچو کہاں جائیں گا بھائی؟ آتا پھر اوپر ہی چلے جاتا نا انہیں۔ اب وہ ٹی شرٹوں کو کھینچ لیتے بیٹھنے۔ یہ پورے فزیکل ایکشنز کی وجہ سے ہوتا کیا ہے؟ نماز آپ کی اخلاص ختم ہو جاتی۔ خواتین کو دیکھ لو آپ، پہلے اچھی بڑی دونی لے کے دوپٹہ باندھتے نہیں وہ لوگ، لیکن ہر رکعت سے نکلتے اس کو ٹوپ لیتے بیٹھتے، یوں کرنا پھر ٹوپ لینا، یوں کرنا ٹوپ لینا۔ دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ نماز ضائع ہو جاتی ہے، آپ کی اخلاص ختم ہو جاتی ہے نماز میں۔ تو پہلی غلطی کیا ہے نماز میں؟ فزیکل ایکشنز کے ذریعے سے حرکتیں کرنا، جس کی وجہ سے نماز آپ کی اخلاص ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرا عمل جس کی وجہ سے نماز اخلاص کی نہیں ہوتی کیا ہے؟ نماز میں خیالات، مینٹلی کہیں اور جگہ، فزیکلی تو ہے امام صاحب کے پیچھے، لیکن خیالات کہیں۔ جیسے امام صاحب بولے کہ اللہ اکبر تو مسجد میں چلے تھے، انہوں اللہ اکبر بولتے ہی امام صاحب سورہ فاتحہ میں چلے جاتے، صاحب باہر نکال کے مارکیٹ میں چلے جاتے سیدھا، ناٹ فزیکلی، مینٹلی کہیں چلے جاتے۔ خیالات آپ کو یاد نہیں آ رہا کہاں کہاں چلے جاتے ہوں گا؟ کاروبار میں کوئی لگا ہوا ہے، نماز کو آنے سے پہلے کسی سے جھگڑا ہو کے ہے، کہیں کو بولا ہوں گا انہیں ایسا میرے کو، یا آنے سے پہلے کوئی 2 لوگ باتیں کر لے رہے، میرے بارے میں بات کر لے رہے ہوں گا۔ کتنی جگہ خیالات نہیں جاتے آپ کے؟ یہ والا معاملہ ہے۔ خواتین کو دیکھ لو آپ، نماز میں میڈم کا خیال بھی یا تو کچن روم میں اٹکا ہوا رہتا، یا تو ہسبینڈ کو لے کے اٹکا ہوا رہتا، یا ہسبینڈ کو لے کے شک مزاجی ہے تو اب کیا کر رہے کیا ہی کیوں نہ ہو، وہ اس خیالات میں۔ تو یہ خیالات کی وجہ سے ہوتا کیا ہے؟ نماز کی سنسیئرٹی ختم ہو جاتی ہے آپ کے۔ یہ والا معاملہ ہے۔ تیسرا والا معاملہ آپ دیکھ لو، یہی نماز کے اندر جو غلطی ہم کرتے، جلدی بازی کی نماز پڑھتے۔ کیا کرتے؟ جلدی بازی کی نماز۔ کیا وہ حدیث آپ نے نہیں سنی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آ کر 2 رکعت نماز پڑھے، جیسے سلام پھیرے اللہ کے رسول نے کہا کہ نماز نہیں ہوئی، دوبارہ دہرا لو۔ پھر دوبارہ دہرا لیے،
پھر سلام پھر. اللہ کے رسول نے کہا کہ نماز نہیں ہوئی. تیسری بار بھی دہرا لیا انہوں نے. اللہ کے رسول نے کہا کہ پھر نماز نہیں ہوئی. صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ اس سے بہتر نماز میں نہیں جانتا. تب رسول اللہ نے کیا غلطی بتائی؟ نماز جلدی بازی کی پڑھ رہے تھے, نماز اطمینان کے ساتھ پڑھتے. آج بھی اب کتنے بھی لوگوں کو دیکھ لو آپ, نماز میں اول وقت میں صاحب نہیں آتے, جماعت کھڑے ہونے کے بعد بھی نہیں آتے. ان کو پتہ ہے ہاں اگر عشاء کی نماز یا فجر کی نماز ہے تو پہلی رکعت تو امام صاحب لمبا کھینچتے, سورہ فاتحہ ہو جانے کے بعد دوسری سورہ آدھا ختم ہوتا, جب شٹر ڈال کے گد 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 بھاگ کے آئے تک رکوع میں چلے آتے. بے چینی کی نماز ہے. کتنے لوگوں کو نہیں دیکھتے آپ بے چین کی نماز. جمعہ کا وقت ہو جاتا, اول وقت میں آ کے نہیں بیٹھتے, پہلے خطبے میں بھی نہیں بیٹھتے, جیسے دوسرا خطبہ شروع ہوتا تب بھی نہیں آتے. اب جیسے آخری الفاظ رہتے اسپیڈ بولتے جاتے امام صاحب بھی, اب وہ ٹائم پہ ہاں اب کیا کہ بول رہے تھے اب ختم ہو جاتا, اب دگ دگ بھاگ کے آ جاتے. کیا ہے یہ سب حرکتیں, جلدی بازی کی حرکتیں. یہ حرکتوں میں جلدی بازی کی نمازیں پڑھنا, اس میں کیا ہوتا ہے نماز ضائع ہو جاتا. اس لیے اللہ کے رسول نے کیا کہا, نماز اطمینان کے ساتھ پڑھتے ہیں. یہ تیسری غلطی. چوتھی غلطی جو نمازوں میں اکثر کرتے ہم کیا ہے, نماز تو پڑھتے آپ لیکن نماز میں جیسے حرکتیں ادا کرنا ہے نماز کی ویسے حرکات نہیں ہوتے. اللہ کے رسول نے جیسا رکوع کرنے کا حکم دیا ویسا رکوع نہیں ہوتا ہے. سجدہ جیسے اللہ کے رسول نے کرنے کا حکم دیا ویسا سجدہ نہیں ہوتا. قیام ویسا نہیں ہوتا. قاعدے میں ویسے نہیں بیٹھتے. بعض مقامات پہ اللہ کے رسول نے تو جانوروں کے ساتھ تشبیہ لے کر بتائی ہے, کتوں کی طرح اپنے بازوؤں کو نہ پھیلاؤ. آپ دیکھتے بھی نا سجدے کیسے ہوتے ہیں ہمارے, رکوع یا تو اونٹ کی طرح بالکل اونچے یا تو بالکل ڈاؤن, اسٹریٹ رکوع ہمارا نہیں ہوتا. تو چوتھی بڑی غلطی یہ ہے کہ نماز کے حرکات جیسے اللہ کے رسول نے بتایا اس طرح کا نہیں کرنا آپ کی نماز کے اخلاص کو ختم کر دیتا. ففتھ اینڈ لاسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ جو آپ کے نماز کے اخلاص کو ختم کر دیتا ہے کیا ہے, دکھاوے کی نماز, شو آف. صاحب نماز کو آتے نہیں, مسجد کے بازو میں بھی رہتے لیکن اچانک نماز میں نظر آ جاتے. صدر صاحب بھی پریشان ہو جاتے, کمیٹی بھی پریشان, کیا ہے بندہ روزانہ نماز کو آ جا رہا. پھر اور ایک صاحب آ کے بولتے بتے کو رشتے بہت دیکھ رہے ہیں کہتے, تو نمازی بول کے بول دیے. اب نمازی کی انکوائری کہاں ہوتی بھائی, کمپنی میں ہوتی کیا, کہاں, مسجد میں نا. اب ہر بار نماز کو آئے, ہر نماز کے بعد امام صاحب کو سلام کر لیتے, بیٹھے تو نظروں میں بیٹھ جاتے. کل انکوائری کے ٹائم پہ فوٹو بھی دکھے, ہاں معلوم ہے بچہ ہمارا مسجد کا مصلی ہے, 5 وقت نماز کو آ جاتا. کب بولتے ہیں 4 نماز میں پڑھ کے امام صاحب کو سلام کر تو دکھیں گے نا. تو اب وہ نمازاں چل رہے, اللہ والے نمازاں نہیں ہیں, شادی کے بعد دکھتے کیا, دیکھو پھر آپ دکھاوے کی نمازیں. یا دوسرا دکھاوے کی خاطر لمبی نماز پڑھنا. دکھاوے کی خاطر عام طور پہ صاحب نماز پڑھتے صرف 4-5 منٹ کی, ٹھیک ہے, صرف 4-5 منٹ کی نماز ہوتی. لیکن جسٹ امیجن, تصور کرو آپ نماز پڑھ رہے, آپ کے بازو میں آپ کے مسجد کے صدر صاحب کھڑے کے ہیں, آپ کے مسجد کے امام صاحب کھڑے کے ہیں, یا آپ کے سسرے صاحب کھڑے کے ہیں آپ کے بازو میں, یا آپ کا باس کھڑے کے ہیں. نماز کیسی ہوتی امیجن کرو آپ, کتنی اخلاص کے ساتھ نماز ہوتی, کتنی اطمینان کی نماز ہوتی. جلدی بازی ہوتی نماز, بہت اطمینان کے ساتھ. فرض کر لو اگر ان کو امامت کرنے کا بول دیے, نہیں بیٹا آج تم پڑھا لو, کتنا اطمینان سے پڑھتے نماز. عام طور پہ 4-5 منٹ کی نماز ہوتی, ذرا بازو میں کوئی ریسپیکٹیبل مین ہے جن کو انہوں بہت زیادہ عزت کرتے, امام صاحب ہو, صدر صاحب ہو, اپنے سسرے صاحب ہو, یہ باس ہو, تو اطمینان سے لمبی نماز پڑھتے ہیں. یہ پوری نمازیں کیا ہے, دکھاوی کی نماز. گھروں میں بہو کو بھی دیکھ لو, شادی ہونے کے بعد پہلا 1 مہینہ دیکھ لو, کیا 5 وقت نماز خالی جان نماز پہ بیٹھتے ہیں میڈم. ذرا 4-5 مہینوں کے بعد دیکھو, پلٹ کے بھی نہیں دیکھتے, جان نماز کہیں کی بھی نہیں معلوم رہتا. یہ والا گھروں کے حالات ہے بھائی, نہیں رہتی نمازیں. وہ خالی شروعات کے دنوں میں, اس لیے کہ رشتے میں وہی بولتے نا, ہر رشتے میں کامن پوائنٹ کیا رہتا, بچی ہماری صوم و صلات کی پابند ہے بھائی, خالی قرآن شریف کی تلاوت کرتی. آج کل تو تہجد بھی بہت زیادہ بول دے رہے, تہجد میں گھنٹہ پڑھ لیتی. اب وہ بولے سے اس کو تو بھی دکھانا, تو کب شادی کی شروعات کے 1 مہینے دکھتا ہو, اس کے 3-4 مہینوں کے بعد نہیں دکھتا. یہ پورے کیا ہے, دکھاوے کی نماز ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم کیا دیا, جنت الفردوس کے وارث اگر بننا ہے تو کیا کرنا ہے, نماز خالی پڑھنا نہیں ہے بلکہ خشیت کے ساتھ پڑھنا ہے, اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنا ہے, سنسیئرٹی کے ساتھ نماز پڑھنا ہے. ایسی نماز جس میں یہ 5 غلطیاں نہ ہو, ایسی نماز پڑھنا ہے. تو یہ کتواں پوائنٹ تھا ہمارا, فرسٹ پوائنٹ تھا. سیکنڈ پوائنٹ, جس کے کرنے کی وجہ سے جنت الفردوس کی وراثت آپ حاصل کر سکتے. نہ صرف جنت الفردوس کی وراثت بلکہ آج کے دور میں 50% جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں آپ کے. کتنے, منیمم 50%. آج کہیں بھی دیکھ لو آپ, گھروں میں جھگڑے ہیں, ساس بہو کے جھگڑے ہیں, بھابھی ننند کے جھگڑے ہیں, کاروبار میں پارٹنر کے ساتھ جھگڑے ہیں, اتفاق سے نماز پڑھنے کے لیے چلے جائیں گے, نماز میں بھی امام صدر کمیٹی کسی نہ کسی سے جھگڑے ہی جھگڑے ہیں. ہر جگہ معاملہ معاشرہ جھگڑے,
انتشار کے ساتھ پھیلا ہوا ہے. تو اگر یہ سیکنڈ اصول، سیکنڈ پوائنٹ اپلائی کر لیے، آدھے جھگڑے تو دنیا کے ختم ہوتے. اس کے ساتھ ساتھ جنت الفردوس تو ملتی نا، وہ تو ریڈی ہے آپ کے لیے. کیا ہے سیکنڈ پوائنٹ؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون. دوسرا نقطہ، سیکنڈ عمل یہ ہے کہ لغویات سے منہ موڑنا ہے. کس سے؟ لغویات. لغویات کس کو بولتے ہیں؟ لغو اس چیز کو کہتے ہیں کوئی ایسا کام کرنا، کوئی ایسی چیز دیکھنا، یا کوئی ایسی چیز سننا، یا کسی ایسی جگہ بیٹھنا جس کا دنیا اور آخرت کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے. یعنی فضول کے باتیں، فضول کی چیزیں دیکھنا، فضول کا سننا، فضول کے جگہ بیٹھنا، یہ فضول کے جتنے چیزیں ہوتے نا، وہ پورے کے پوری چیزیں کیا ہے؟ لغویات ہے. اور صرف لغویات سے رکنے کا حکم نہیں ہے، منہ موڑنا ہے لغویات سے. آپ کس سے منہ موڑتے معلوم آپ کو؟ آپ کے دشمن سے منہ نہیں موڑتے. دیکھ لو آپ، کوئی ایک ایسا دشمن ہے، موقع ملا تو دیکھ لیتا ہوں اس کا کسی بھی ایک دن. ایسا کوئی دشمن آپ کا ہے، انہیں آپ کے سامنے سے آ رہا، مسکرا کے سلام کرتے ہیں، منڈی پلٹا لیتے. کیا کرتے؟ پلٹا لیتے منہ. دستر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بازو میں کرسی خالی ہے، کڑک دشمن آ رہا آپ کا، بھائی آئیے بیٹھیے نا. نہیں، کسی کو بٹھا دیتے تاکہ انہیں آگے نہیں بیٹھنا بازو میں. تو اس آدمی سے منہ موڑ رہے تھے. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ مومن کا معاملہ کیا ہے؟ لغویات سے ویسے ہی منہ موڑتا ہے، وہ خالی بچتا نہیں، منہ موڑ لیتا ہے لغویات سے. کیوں؟ یہی وہ لغویات ہے جو اسے جنت الفردوس میں جانے سے رکا دیتی ہے. اور یہی وہ لغویات ہے جو دنیا میں آج 50% جھگڑے پیدا کر دے رہے. کیوں؟ یہ فضول کے باتاں، فضول کی حرکتاں، فضول کی چیزیں دیکھنا. ان لغویات میں سب سے بڑا کردار ادا کرنے والا کون ہے؟ زبان ہے. نہیں دیکھ رہے آپ؟ زبان کھولے، کیا بات کر رہے، کیوں بات کر رہے نہیں پتا، لیکن بات کیے جا رہے، بات کیے جا رہے، بات کیے جا رہے. کتنے لوگوں کو نہیں دیکھتے آپ؟ خود کو ٹاپک بھی نہیں پتا ہوتا ہے، بعض وقت بے تک کے بات کیے جا رہے. اس کی وجہ سے آگے والے بھی سوچتے، اب آپ اس سے ملے تو گھنٹہ کھاتا رہے، انہیں سلام کر کے لائٹ لے لیں گے. بازو ارے سلام کرتے ہوئے پکڑ لیتا رہے آدمی، بازو گلے سے نکل جائیں گے. کتنے لوگ نہیں سنتے آپ؟ کیوں بات کر رہے نہیں پتا ہے. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخرہ، جس کسی کو بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر اگر ایمان ہوتا. کیا کہہ رہے؟ اگر آپ کو اللہ پر ایمان ہے اور یوم آخرت پر ایمان ہے تو اللہ کے رسول حکم کیا دے رہے؟ جب کبھی بھی بات کرو، کلام کرو، منہ کھولو، گفتگو کرو، سیدھی سیدھی بات کرو، سچ بات کرو، حق بات کرو، ورنہ خاموش ہو جاؤ. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں بات کرنا تو سچی بات کرنا، بات کرنا تو سیدھی بات کرنا، بات کرنا تو اچھی گفتگو کرنا. نہیں کر سکتے، اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ خاموش ہو جاؤ. خاموش ہو جانا بہتر ہے. اور آپ کو معلوم، خاموش رہنا آج مسلمان کے لیے شرمندگی کی بات ہے. خاموش نہیں رہ سکتے صاحب، اندھادے کی کچھ بھی بول دیں گے. آپ کتنے لوگوں کو نہیں دیکھتے؟ کچھ تو بھی اندھادے کی گفتگو کیے جا رہے، کچھ تو بھی کیے جا رہے. آپ جا کر پوچھو، ارے بھائی کیوں بولے؟ ارے انہوں آ کے کیوں پوچھے میرے کو؟ بھائی کے پاس کچھ تو بھی انفارمیشن رہتا، آ کے پوچھا انہیں. اب نہیں معلوم کیسا بولنا بھائی، کچھ تو بھی بول دیں گے 19-20 کا. کتنے جگہ نہیں دیکھتے آپ؟ جبکہ اسی کو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ منہ موچو، خاموش ہو جاؤ، سائلنٹ ہو جاؤ اگر آپ حق نہیں بات کر سکتے. اور ہمارا معاملہ حق سے ہٹ کر سب بات کرتے، حق نہیں بات کرتے. سچ سے ہٹ کر سب بات کرتے، سچ نہیں بات کرتے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں کیا کہا؟ جو کوئی بھی بندہ مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے گا. کتنے؟ 2 چیزوں کی گارنٹی دے گا تو میں اسے جنت کی گارنٹی دوں گا. کتنی بڑی بات ہے. صرف 2 ہی چیزوں کی گارنٹی آپ دے دو رسول اللہ کو، رسول اللہ آپ کو جنت کی گارنٹی دے رہے ہیں. کیا ہے 2 چیزیں؟ ایک 2 جبڑوں کے درمیان میں رہنے والی زبان، دوسرا 2 ٹانگوں کے درمیان میں رہنے والی شرمگاہ. جو کوئی بھی اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی مجھے ضمانت دے گا، اس چیز کی گارنٹی دے گا کہ میں اسے غلط طریقے سے، حرام طریقے سے، فضول طریقے سے استعمال نہیں کروں گا، تو اس کے لیے جنت کی گارنٹی ہے. اور آپ کو معلوم ہے جس زبان کے صحیح استعمال پر جنت کی گارنٹی تھی، آج وہی زبان کھول کر ہم پورے فتنے، پورے فسادات پیدا کر دیتے. نہیں سمجھ میں آ رہا؟ انگلش جاننے والے بتاؤ، انگلش میں ایک جملہ ہے HUNGA، کیا بنا؟ کوئی بتا سکتے؟ HUNGA، ہونگا. کچھ سمجھ میں آ رہا؟ ہونگا بولے تو کچھ یاد آ رہا؟ کہاں استعمال کریں گا؟ ہونگا. ارے انہوں گئے ہوں گا، انہوں بولے ہوں گا، ارے انہوں چندہ کر لیے، کتنے ڈال لیے ہوں گا؟
آپ خالی امیجن کر رہے ہیں، کسی کے بارے میں بدگمانی کر رہے ہیں. جہاں بھی ہونگا کا لفظ آیا تو سمجھ جاؤ کسی کی بدگمانی ہو رہی. بھائی آپ کو کون بولے بدگمانی کرنے کا؟ کیا آپ کو پوچھے جاتا ان کے بارے میں؟ قیامت کے دن آپ کو تو سوال نہیں ہوتا نا. تو یہ جہاں کہیں بھی گفتگو میں ہونگا کا استعمال آیا تو سمجھ جاؤ بدگمانی کر کے کسی کے اوپر فتوے لگ رہے ہیں وہاں پر. آوازیں بہت آ رہی تھی میاں کل گھر میں، ان کے مار لیے ہوں گا دونوں میاں بیوی. ان کی بچی 4 دن سے نہیں دکھ رہی، کہاں تو بھاگ گئے ہوں گا. گاڑی پہ کون کی لا کے چھوڑ کے چلے گیا، بوائے فرینڈ ہوں گا. آپ ایمانداری سے بتاؤ دن بھر میں 24 آورس میں کتنے جگہ یہ ہونگا کا استعمال نہیں کر کے آگے والے کو بدنام کر دیتے. تو یہ کیا ہے؟ فضول گفتگو ہے، فضول کی باتیں ہیں. سیکنڈ ورڈ ہے KATE. کیا؟ کتے. کچھ یاد آ رہا؟ 2 لوگ ہم بات کر لے رہے تیسرے کے بارے میں، ان کو بھی ریالٹی نہیں معلوم رہتا. سنی ہوئی چیز ہے. تمہیں کیا بولتے؟ بولے کتے، گئے کتے، مارے کتے، لڑ لیے کتے، گالیاں دیے کتے، انہوں دال لے کے گئے کتے، انہوں چندہ کھا لیے کتے، انہوں پیسے کھا لیے کتے، انہوں اٹھا لے کے چلے گئے کتے. سنتے نا یہ جملہ کتے؟ تو کتے کا ورڈ آیا تو سمجھ جاؤ کہ بولنے والے کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے، سنی ہوئی چیزیں پھیلا لیتے جا رہا بیچارہ. اس کے چکر میں بدنام کون ہو رہا؟ 3rd پرسن بدنام ہو رہا. جب وہ 3rd پرسن کو پتا چلتا کہ یہ 2 لوگ میرے بارے میں ایسی برائی کر لیے جبکہ میرا معاملہ تھا ہی نہیں، اب انہیں محبت کرتا، آپ سے محبت کرتا. جب بہو ساس کے بارے میں کتے لگا کے باتیں پورے پھیلا دے رہی، یا ساس بہو کے بارے میں پورے باتیں پھیلا دے رہی کتے لگا دے کے، ننند پھیلا دے رہی، بھابھی پھیلا دے رہی ایک دوسرے کے بارے میں، تو کیا محبتیں بڑھتے؟ نہیں بڑھتے نا بھائی، نفرتیں پیدا ہو جاتی. آج تھوڑا آپ امیجن کرو، یہ جتنے بھی ہمارے جھگڑے ہیں، کیا یہ جھگڑوں میں یہ زبان نہیں آ رہا بیچ میں؟ زبان پہ تھوڑا قابو نہیں کرتے ہم؟ منہ کھولے بس آگے والے کو زخم کر دیے. اسی لیے تجربے کے بار کیا بولتے ہیں آپ کو معلوم ہے نا؟ تلوار کا زخم بھی اتنا بڑا زخم نہیں ہوتا زبان کے زخم کے سامنے. سنے ہوں گے نا؟ تلوار کا زخم بھی مٹ جاتا ہے، لیکن زبان کا جو زخم رہتا نا، انہیں 50 سال کے انہیں ایسا بولا تھا، ارے 40 سال پہلے میرے کو نام لیتے، ارے انہیں معلوم، ارے فلاں نے شادی میں کیسا بولا تھا میرے کو یاد ہے. تو یاد رکھتا ہے انسان. تو یہ زبان کا فتنہ ہے، زبان کے معاملات ہیں. تو یہی زبان کھولتے ہم فضول میں غلط طریقے سے، اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے؟ پورے فتنے، پورے جھگڑے پیدا ہو جاتے. کتنے مقامات پہ آپ نہیں دیکھ رہے؟ اسی زبان کا صحیح استعمال کرتے. اس سے بالخصوص جو آیت اللہ نے اتاری ہے کہ جو اپنے فضول چیزوں سے بچتا ہے، ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جنت الفردوس کا وارث بنتا ہے. اب ہم خود تھوڑا تصور کریں، آج ہمارا وقت فضول میں نہیں جا رہا ہے؟ کتنے چیزوں میں فضول، کتنے چیزوں میں وقت کو برباد کر دیتے ہیں ہم. یہ وقت کو برباد کرنے کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے کہ جنت الفردوس کی وراثت سے تو باہر ہو ہی جاتے، اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں کئی جگہ ہم خود فتنے پیدا کر دیتے. اس میں بالخصوص یہ زبان ہمارا بڑا کردار ادا کرتا ہے. تو یہ سیکنڈ پوائنٹ تھا. تیسرا پوائنٹ، 3rd عمل جس کے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کی وراثت عطا کرتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتے کہتے ہیں والذین هم للزکاة فاعلون، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں. آپ کو معلوم ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا یہ جان پہ آ جاتا آج مسلمانوں کو. 3-4 بہانے لگا لے کے بیٹھ جاتے. سب سے پہلا بہانہ یہ مالداروں کے لیے ہے. میں تو غریب ہوں نا، 30-40 ہزار کمانے والا بھی 1 لاکھ روپے کمانے والے کو دیکھ کے کیا بولتا انہیں؟ یہ امیروں کے لیے ہے، یہ مالدار لوگوں کے لیے مال خرچ کرنے کی بات. دیکھو انہوں گورنمنٹ امپلائی ہے، انہوں بڑے کاروباری ہے، انہوں سنگرینی کے امپلائی ہے، انہوں تو ماشاءاللہ ریئل اسٹیٹ میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ مالدار لوگوں کے لیے، میں تو چھوٹا موٹا تجارت کر لینے والا، چھوٹی موٹی نوکری کر لینے والا. غلط. دوسرا فلسفہ دیکھو، قرآن کی 2 آیتیں ہیں، فیصلہ ہم کو کرنا ہے کہ ہم کو کس میں شامل ہونا ہے. سب سے پہلا فیصلہ اللہ کا کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، وہ لوگ سچے مومن ہیں. کیا کہہ رہا ہے؟ ایک لقب اللہ دے رہا ہے، وہ لوگ سچے مومن ہیں. کون؟ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں. صرف خرچ کرتے نہیں ہے ترجمہ، ہم نے انہیں جو کچھ عطا کیا وہ کچھ میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. جو کچھ عطا کیا اللہ نے، آج مجھے صرف 100 روپے عطا کیا، 100 روپے میں سے کم از کم 2 روپے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. سورہ انفال میں اللہ کہہ رہا ہے ہم نے انہیں جو کچھ بھی عطا کیا وہ کچھ میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ لوگ کون ہیں؟ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مومن ہیں. ایک لقب سچے مومن کا. دوسرا لقب ہے اللہ کی طرف سے. اللہ سورہ اسراء میں ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اسراف کرنے والا،
تبذیر کرنے والا، فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ دیکھو دونوں عمل ایک ہی ہے، دونوں جگہ بھی پیسہ خرچ کرنا ہے، لیکن ایک جگہ پیسہ خرچ کر کے سچے مومن بن جاتے اور ایک جگہ پیسہ خرچ کر کے شیطان کے بھائی بنتے۔ اب ہم کو فیصلہ کرنا ہے کہ گویا کہ ہم کو شیطان کے بھائی بننا ہے یا سچے مومن۔ نارمل مومن نہیں کہہ رہا اللہ، نارمل مومن کہتا تو خالی ایمان والے بولتے تھے، اللہ کہہ رہا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، حقا کا لفظ لا کر اللہ نے کہا کہ یہ لوگ سچے مومن ہیں۔ کیوں؟ آپ فیصلہ کر لو، مال خرچ کرنے کی بات آ جاتی نا، وہی مال جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو ہم بخیل ہو جاتے، جیب میں ہاتھ چلے جاتا، آپ دیکھتے بھی نا گول گھما گھما کے 10 روپے کی نوٹ نکالتے۔ آپ نے کبھی سوچا جیب میں ہاتھ ڈال کے اتنی دیر کیا کر رہے ہوں گا انہوں؟ اندر اور بھی نوٹاں رہتے بھائی، ذرا اس میں 500 کی نوٹ آتی ہے، 200 کی نوٹ، 2000 تو بند ہو گیا، دیکھ کے ہلو 10 کی نوٹ کون سی، ہاں پتلی ہے چھوٹی، ہاں نکال کے جلدی ڈال دیتے۔ کہاں پہ؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو 10 روپے نکلتے، جبکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کو اللہ نے کیا کہا؟ لگ رہا تھک گئے زبردست، ہاں سچا مومن کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ لیکن آپ کو معلوم ہے یہی مال اگر بچی کی شادی میں خرچہ کرنا ہے، ولیمے میں خرچہ کرنا ہے، کیا کرتے صاحب معلوم؟ جتنا ہے اتنا ہی نہیں لگاتے، کم پڑا تو سیٹ کے پاس سود کا قرضہ لا کر بھی لگا دیتے۔ کہاں پر؟ شادیوں میں۔ نہیں دیکھ رہے آپ گھروں میں؟ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی بات آتی تو بخیل کنجوس بن جاتے ہیں ہم، جبکہ سچا مومن کا لقب مل رہا ہے، اور بھی کئی فضائل ہیں اور بھی کئی فضیلتیں ہیں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے، دنیا میں کئی فائدے، کسی اور وقت اس ٹاپک پہ بات کریں گے۔ لیکن یہاں سچا مومن تو بن رہا ہے نا اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے، لیکن وہی مال جب اپنی بچی کی شادی میں خرچ کرنے کی بات آتی وہاں بخیل نہیں بنتے، وہاں تو سخی بن جاتے۔ ان کے اتنے دلدار کو، اس لیے لوگ بھی بولتے نا کیا خرچہ کرے بھائی، ارے انہوں کیا کرے، ان کا دیکھو انہوں تو 1000 لوگوں کو کھانا کھلائے، 5 قسم کے ڈشاں تھے، آج تو 10 ہو گئے، 5 چھوٹا ہو گیا، دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ تو یہ والا معاملہ ہے۔ تو یہ عمل کر کے شیطان کے بھائی بن رہے تھے۔ کیوں؟ پورے دین اسلام میں لڑکی کے باپ پر سنگل 1 روپے کا خرچ نہیں ہے اسلام کے اندر۔ شادی میں، لڑکی کی شادی میں سنگل 1 روپے کا بھی خرچ اسلام نے نہیں رکھا۔ اور ولیمے، جتنے بھی ولیمے دیکھ لو، صحابہ کے، صحابیات کے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 نکاح دیکھ لو آپ، کسی بھی ولیمے میں آپ کو اسراف تبذیر نہیں ملتا، زیادہ سے زیادہ 1 بکرا کاٹ دیا، زیادہ سے زیادہ، ایسی روایتیں ملتی آپ کو۔ لیکن آج عید کے دن کیا 1000 لوگوں سے مل کے آتے آپ؟ نہیں ملتے، لیکن دکھاوے کی خاطر 1000 کا تو ولیمہ کریں گے آپ لازمان، بچی کی شادی میں تو 500 کو جمع کریں گے آپ، یہ پورا پیسہ خرچ کر رہے آپ، کیا بن رہے؟ شیطان کے بھائی بن رہے۔ تو کرنے کا عمل ایک ہی ہے، فیصلہ ہم کو کرنا ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے یا ہم کو شیطان کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے، ہم کو فیصلہ کرنا ہے۔ تو یہ تیسرا عمل تھا جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ہم جنت الفردوس کے وارث بن سکتے۔ چوتھا اور پانچواں، یقیناً یہ چوتھا اور پانچواں نقطہ اگر آج ہم لوگ عمل کر لیں گے نا، آج ہم لوگ نہ صرف جنت الفردوس کی وراثت حاصل کرتے، بلکہ یہ ہمارے ساتھ میں جتنے نان مسلم ہیں نا، نان مسلمز، وہ لوگ اسلام میں آنے کے لیے ایک بہترین مثال ہم بن سکتے۔ اسلام میں نہیں بھی آئے، کم از کم آپ کا کولیگ، آپ کا پارٹنر، آپ کا پڑوسی اگر غیر مسلمان ہیں، آپ کے یہ 2 عمل کی وجہ سے اسلام کتنا اچھا مذہب ہے اتنا تو سمجھ جاتا ہوں میں۔ آج آپ کو معلوم نا اسلام بولے تو کیا بولتے ہو لوگ؟ آپ کے پڑوس کو بھی معلوم ہے کہ آپ کی وجہ سے ظلم تو نہیں ہوا، پھر بھی آپ کو دشمن کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، نہیں دیکھ رہا ہے، نفرت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، دشمن مانتا ہے۔ جبکہ یہ 2 عمل اگر آج کوئی آدمی کر لیتا تو کم از کم اس کا پڑوسی، اس کا پارٹنر یا اس کا کولیگ جو ہے نا، محبت تو بھی کرتا ہے اسلام سے، یہ اور قریب آ گیا تو اسلام میں آ جاتا۔ کیوں؟ وہ 2 پوائنٹس اتنے خطرناک پوائنٹس ہیں کہ جس میں غیر مسلمان تو دور کی بات ہے، خود مسلمان سے خوش نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں والذین هم لأماناتهم وعدهم راعون۔ کیا مطلب ہے؟ وعدہ کرو تو وعدہ خلافی نہیں کرو، دوسرا امانت میں خیانت نہیں کرنے کا۔ آپ کو معلوم ہے مسلمان 5 وقت کی نمازیں تو پڑھتا، پھر بھی لمبی داڑھی تو رکھ لیتا، کرتا پاجامہ تو پہنتا ہے، رمضان کے 30 روزے تو رکھ لیتا ہے، سال میں 1 بار نفلی عمرے پکنک کے ٹرپاں تو مار کے آتا ہے، لیکن معاملات مسلمان کے اسلام پر دور دور تک آج آپ کو نہیں ملیں گے۔ یہی تو وجہ ہے ایک مسلمان سے غیر مسلمان تو دور کی بات ہے، خود مسلمان مائل نہیں ہے، مسلمان سے مسلمان مطمئن ہونا دور کی بات ہے، سگے بھائی پہ سگا بھائی بھروسہ نہیں کرتا۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟
ایک چھوٹا ایگزامپل دیکھ لو آپ. کئی لوگ آج اپنی ضروریتوں کے لیے کسی نہ کسی کے پاس قرضہ لینا چاہتے, قرضہ پوچھتے بھی, قرضہ رکھ کے بھی لوگ نہیں دیتے, معلوم آپ کو آج. صحیح ہے نا؟ یہ تو کیوں نہیں دیتے ہوں گے, قرضہ رکھ کے بھی نہیں دیتے. ہر آدمی کو دینے کا جذبہ رہتا. کیا سوچتا ہوں نے, ہر ایک کے پاس آج منیمم 3 to 5 بیڈ ایکسپیرینسز ہیں, 3 سے 5 برے تجربات ہر ایک کے پاس ہے. ارے ان کا داڑھی دیکھ کے, ان کا چہرہ دیکھ کے, ان کا ٹوپی دیکھ کے, ان کی مجبوری دیکھ کے قرضہ دے دیا تھا بھائی, 4 سال ہو گئے, قرضہ بھی گیا, تعلق بھی گیا. سمجھ میں آ رہا؟ تو کیا ہوا یہاں پہ؟ وعدہ خلافی نہیں ہوئی. یہ وعدہ خلافی میں اتنے ٹاپ لیول تک ہم پہنچ چکے ہیں آج. وعدہ خلافی کرنے میں آج مسلمان اتنے آگے آ چکے ہیں کہ ان کے داڑھیوں پر, ان کے نمازوں پر, ان کے عبادات کے اوپر تو اعتبار کیا جا سکتا ہے کہ نہیں بندہ عبادت گزار ہے, 5 وقت اول صف میں دکھتے ہوئے انہوں, پہلے صف میں رہتے انہوں, یہ والا معاملہ ہے. لیکن مسجد کے باہر چلے گئے تو کیا کوئی مسلمان پہ بھروسہ کرتا آج؟ دور دور تک نہیں کرتا ہے. ریزن کیا ہے؟ ہمارے معاملات اتنے خراب ہیں. وعدہ کرے تو وعدہ خلافی, امانت میں تو ہم خیانت کرنے میں آگے رہتے ہمیشہ. میرا اگر ذاتی 10 روپے کا بھی فائدہ ہو رہا ہے, ان کا 1000 روپے کا بھی نقصان ہوتا تو میں پہلے ان کو نقصان کر کے 10 روپے میں کما لیتا ہوں. یہ والا معاملہ نہیں دیکھ رہے آج سماج میں آپ. اس کے نتیجے میں کیا ہو گیا؟ اعتبار اڑ گیا مسلمان کے اوپر. جبکہ مسلمان وہ قوم تھی جن کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کیا کہتے تھے معلوم آپ کو؟ امین اور صادق کہتے تھے. دلچسپی کی بات کیا ہے, جس نبی کی دعوت کو لوگ ٹھکراتے تھے نا, وہیں پر امین مانتے تھے. اللہ کے رسول کی دعوت کو تو مشرکین مکہ نے ٹھکرا دیا, لیکن اسی جگہ اپنے سامان یا اپنی کوئی بھی چیز کہاں جا کر رکھتے تھے؟ لوگ ایسا بھی نہیں سوچتے تھے ارے محمد کی دعوت کو ہم ٹھکرا دیے, اب جا کر سامان ان کے پاس رکھ دیے, کہیں ہیر پھیر کر دیں گے انہوں. نہیں, لوگ اتنا ٹرسٹ, اتنا بھروسہ کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ ان کی دعوت کو تو ہم نے انکار کر دیا, لیکن یہ بندہ امین ہے, یہ بندہ صادق ہے. یہی تو وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب اوپن دعوت دو, علل اعلان دعوت دو, جب اللہ کے رسول نے پہاڑ کے اوپر جا کر کھڑے ہوا, سارے لوگوں کو جمع کر دیے, اور سارے لوگوں کو جمع کر کے جب اللہ کے رسول نے کہا اگر میں تم سے کہوں کہ پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر وار کرنے کے لیے تیار ہے, تم کیا کہو گے؟ تو لوگوں نے کیا جواب دیا؟ ہم آپ کی بات مانیں گے. پھر کیا جواب دیا وہاں پر؟ کیوں؟ ہم نے آج تک آپ کو امین اور صادق پایا ہے. کس کی بات کر رہا ہوں میں؟ مسلمانوں کی نہیں کر رہا ہوں میں. وہ مشرکین, وہ نان مسلمز, وہ غیر مسلمان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امین, ٹرسٹ وردی کہتے تھے, اسی نبی کی امتی ہے ہم, اسی نبی کے قوم کے لوگ آج وعدہ خلاف کرنے میں, امانت میں خیانت کرنے میں اتنے آگے, اتنے اونچے مقام پر چلے گئے ہیں کہ کوئی ان پر بھروسہ نہیں کر سکتا. نہیں دیکھ رہے آپ؟ یہ اتنا خطرناک عمل ہے. اس سے بھی آپ دلچسپی کی بات دیکھ لو, آپ خود اندازہ لگا لو. 2 لوگ ہیں آپ کے ساتھ میں, آپ تجربہ کر لو, یہ 2 لوگوں کو آپ دیکھ لو. یہ ایک صاحب ہے 5 وقت نمازی ہے. اچھا دیکھ لو, یہ ایک صاحب ہے 5 وقت کی نماز پڑھتے, نفل نمازیں بھی پڑھتے, فرض روزے بھی رکھتے, نفل روزہ بھی رکھتے, ذکر و اذکار, قرآن کی تلاوت, حج, عمرہ, عبادات میں بہت زیادہ مشہور ہے, بہت زیادہ مشہور ہے. لیکن منہ کھولے تو جھوٹ بولتے, وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرتے, امانت میں خیانت کر دیتے, ذرا جھگڑا ہو گیا گالی گلوچ کر دیتے. ٹھیک ہے, یہ ایک صاحب ہے. یہ دوسرے صاحب ہیں, دوسرے نمازاں پڑھتے لیکن کبھی کبھی نمازیں چھوٹ جاتی, ان کے اتنے پابند نہیں ہے نمازوں میں. روزہ رکھتے, کبھی کبھی روزے چھوٹ جاتے, ان کے اتنے پابند نہیں ہے روزوں میں. ایک ہی بار فرض حج ہوا, اس کے بعد آج تک پھر عمرہ بھی نہیں کرے نفل کے. لیکن یہ بندہ منہ کھولا تو صرف سچ بولتا, ذرا بھی جھوٹ اس کے پاس سن ہی نہیں سکتے زندگی میں کبھی. آپ وعدہ کرے تو انہوں وعدہ خلافی کرتے ہی نہیں, امانت میں خیانت کا تو تصور بھی نہیں کر سکتے آپ, گالی گلوچ تو معلوم بھی نہیں ہے صاحب کو گالی کیا چیز ہوتی, اور صرف منہ کھولے تو مسکرا کے بات کرتے. سمجھ میں آ گیا نا دونوں کا؟ اب آپ کی بچی کا رشتہ دینا ہے یا آپ کو بزنس پارٹنر سلیکٹ کرنا ہے, 2 لوگوں میں کس کو لیتے آپ؟ یہ صاحب کو لیتے, یہ صاحب کو لیتے؟ چھوٹا بچہ بھی بول رہا ہے کہ اس کو لیتا ہوں, بول رہا بلو ٹی شرٹ والا. کس کو لیں گے بھائی؟ آپ کی بچی کو رشتہ دینا ہے, پانی کے باٹل والے کو دیں گے آپ. بزنس پارٹنر بھی لینا ہے, بلائنڈلی کس کو لیں گے آپ؟ مطلب آپ نماز کو ریجیکٹ کر دے رہے. انہوں نمازی نہیں ہے, ان کے ہوتے انہوں نمازی ہے بھائی, نمازی ہے, لیکن تو آپ کا دل بھی کیا تسلیم کر رہا ہے؟
دل کیا جواب دے رہا ہے؟ بھائی نمازی ہوں گے روز، میرے کو کیا کرنا ہے؟ اگر میں ان کو میری بچی کو دیا تو میری بچی وہاں سیکیور نہیں ہے نا. ٹھیک ہے نمازیں پڑھ رہا ہوں گا، اس کا ذاتی عبادت ہے، ذاتی معاملہ ہے، میرے کو کیا کرنا ہے؟ میری بچی تو سیکیور نہیں ہے، میرا پیسہ حفاظت نہیں ہے اگر کاروبار کر دیا تو. وہ صاحب ٹھیک ہے نمازیں اوپر نیچے ہوں گا، ان کا ذاتی معاملہ ہے، میرے کو کیا کرنا ہے؟ لیکن دیگر معاملات میں انہوں پکے ہیں، آنکھ مجھ کے بھروسہ کر سکتا، آنکھ مجھ کے بچی کو دے سکتا. تو پتہ کیا چل رہا ہے؟ جب مسجد میں بیٹھ کے نماز پڑھنے والے آپ لوگوں کا دل ہی یہ گواہی دے رہا ہے کہ نمازی ہونے کے باوجود بھی ہیرا پھیری کر دے رہا ہوں انہیں، تو پھر غیر مسلمان کیسے بھروسہ کرتا آپ کے اوپر؟ اتنی چیز سوچ لینے کا ہے. جب ہم خود گارنٹی نہیں دے رہے نا اپنی بچی کو دینے کے لیے، تو پھر آنکھوں کے سامنے نان مسلم ہم کو 24 آورس دیکھ رہے، ہماری بات چیت کو غور کر رہے، بات کرتے یار لیکن بات پہ پابند نہیں رہتے تو پھر انہیں آپ کے اوپر کیسا بھروسہ کرتا؟ آپ کے دھرم کو سچا کیسے مانتا ہے وہ؟ تو یہاں معاملہ صرف آپ کی شخصیت کی نہیں ہو رہی، آپ کے عمل کی وجہ سے آپ کا دھرم بھی بدنام ہو رہا ہے. دلچسپی کی بات غور کرو آپ، یہاں اللہ نے تو یہ کہا جو لوگ اپنے وعدوں کو نبھاتے ہیں اور امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں وہ لوگ جنت الفردوس کے وارث بنتے ہیں، ہے نا؟ صرف اتنا ہی نہیں ہے، جو شخص یہ عمل کرتا ہے، نہیں کرنے والا تو جنت الفردوس میں جا رہا ہے، لیکن کرنے والا کیا بنتا ہے؟ منافق بنتا ہے. دیکھ لو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا کہا؟ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، ایک اور حدیث کے مطابق 4 نشانیاں ہیں. کیا کہا؟ پہلا اذا حدث کذب، جب منہ کھولتے تو صاحب خالی جھوٹ بولتے. دوسرا وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرتے. تیسرا امانت میں خیانت کر دیتے. چوتھا ذرا کچھ بھی جھگڑا ہوا، ذرا کچھ بھی بات اوپر نیچے ہو گئی تو ماں بہن کو گن دیتے. دیکھ رہے ہیں آپ؟ اور آپ کو معلوم ہے یہ 4 صفات میں 100 مارکس لا سکتے ہیں مسلمان آج. یقین نہیں ہوتا تو آپ خود دیکھ لو، مسلمان جھوٹ بولنے میں اتنا آگے ہو چکا کہ اس کی گفتگو میں غور کرنا پڑتا کہ 1 گھنٹے کی گفتگو میں بھیا کتنی بار سچ بولے ہوں گا، ایسا امیجن کرنا پڑتا. کیوں؟ منہ کھولتے خالی جھوٹ ہی چلتی نا، سچ بات کہاں نہیں تھی آج مسلمانوں کی. وعدے کے اوپر تو اتنی دیر سے بول لے رہے ہم، وعدہ خلاف ہے، امانت میں خیانت ہے. گالیوں کا ایک چھوٹا جملہ کافی ہے. آج ہمارے مسلمان بچوں کو بالخصوص اتنی صورتیں یاد نہیں ہیں جتنی گالیاں ان کو یاد ہے. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ اتنی صورتیں، اتنے احادیث بھی ان کو یاد نہیں ہیں جتنی گالیاں ان کو یاد ہے. تو پتہ کیا چل رہا ہے؟ جو صفات منافق کی تھی آج ان صفات کو مومنوں نے اپنا لیا، اور جن صفات کو اپنا کر جنت الفردوس کے وارث بننا چاہیے تھا دور دور تک اس میں نہیں ہے. اسی لیے آج کیا دیکھتے لوگ، ذرا کچھ بھی ہو گیا کیسا گالی گلوچ دے دیتے، اوپر سے میرے نام کو نکوا میرا منہ خراب ہے، پہلے بول دیتے صاحب، پہلے ڈکلیریشن دے دیتے میرا نام پہ آ جاؤ مت، میرا منہ خراب ہے. مطلب کیا ہے؟ منہ کھولا تو بیٹا پھر رہتا. رمضان میں بھی چل رہا صاحب، رمضان میں کیا چل رہا؟ ذرا جھگڑا ہوتے ہی روزے کی حالت میں ہوں، افطار کے بعد مل بتاتا ہوں کیوں. افطار کے بعد ملتے تو اچھا پورے گن دے سکتے، سب پورے خاندان کو لے کے آ سکتے سامنے. یہ معاملہ کس کا ہے؟ مسلمانوں کا ہے. دلچسپی کی بات تو یہ ہے کہ اس میں کئی نمازیاں ہیں. آپ سوچو جس زبان سے قرآن کی تلاوت چل رہی تھی، جس زبان سے ذکر چل رہا تھا، اسی زبان پہ ماں بہن کو لے کر آ رہے ہیں آپ گالیاں دے دیتے ہوئے. آپ کو توجہ دینا ہے ان چیزوں کے اوپر. اسی لیے اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ یہ 4 کے 4 صفات منافق کی ہے. تو یہ 5واں اور 6واں عمل تھا جس کے کرنے کے نتیجے میں جنت الفردوس کی وراثت حاصل نہیں کر سکتے. 7واں اہم پوائنٹ جس کے کرنے کی وجہ سے جنت الفردوس کی وراثت مل سکتی کیا ہے؟ اور یہ 7واں پوائنٹ بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، اور مسلمانوں کے نزدیک سب سے بورنگ ٹاپک ہے. کیا ہے؟ اللہ حکم دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں نمازوں. یہی تو وجہ ہے، اگر پتہ چلتا کہ نماز کی فضیلت کے اوپر بیان ہے، آدھے لوگ بیٹھ کے رہتے. کیوں؟ باقی آدھے کو معلوم ہے نماز بچپن سے سن رہے نا بھائی، تو یہ سن رہے بچپن سے. سوال یہ ہے 5 وقت کی نماز وقت مقررہ کے اوپر جماعت کے ساتھ ادا کرنا کتنے لوگوں کو خیال آتا ہے کیا؟ ویسے ان جنرل رمضان میں نماز کی اہمیت پہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. معلوم آپ کو کیوں ضرورت نہیں ہے؟ پورے مسجدیں ہاؤس فل جا رہے نا. ٹاپک یہ ہے کہ رمضان کے بعد مسجدیں ویران ہو جاتے، گھر قبرستان ہو جاتے. کیا حال ہے؟ رمضان کے بعد مسجدیں ویران ہو جاتی ہے، گھر قبرستان ہو جاتے. کیوں گھر قبرستان ہو جاتے؟ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا وہ گھر نہیں ہوتا، قبرستان ہوتا ہے. میری بات نہیں ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے. جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا
وہ گھر گھر نہیں ہوتا، وہ گھر قبرستان ہوتا ہے. رمضان میں گھر میں بھی چلتے ہیں ماشاء اللہ، نماز ہے، قرآن کی تلاوت ہے، ذکر چل رہا ہے. رمضان کے بعد دکھتے کیا نمازی؟ یہاں دیکھو، رمضان کے بعد گھر میں نمازاں چلتے کیا؟ دور دور تک نہیں دکھتے. تو اسی لیے کہہ رہا تھا کہ رمضان میں اسٹاپ کی ضرورت نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ رمضان کے بعد کا معاملہ ہے. اس سے بھی دلچسپی کی بات آپ دیکھو، آج دشمنوں سے کیا سن رہے آپ؟ مسجدیں گرا دیں گے، مسجدوں کو تالے لگا دیں گے. سنیں آپ لوگ، سننے کے بعد کیسا غصہ آ جا رہا؟ نہیں یار، اگر پاور رہتا تو دیکھ لیتے ان لوگوں کو. نوجوان تو فیس بک پہ بھی گندے رہے، گالیاں دیتے نا زبردست. سوال کیا ہے؟ مسجد گرا دیں گے، مسجد کو تالا لگا دیں گے، مسجد کو قبضے کر لیں گے. سن کے نوجوان کو جذبہ بہت آ رہا. بھائی غلطی کیا کہا اس نے؟ آپ خود سوچو، کیا غلط بولا اس نے؟ کیونکہ آپ دیکھتے بھی ہیں نا، خالی زمیناں جو پڑے ہوئے رہتے، خالی زمین، کئی جگہ سنے فلاں جگہ کہ ہماری زمین قبضے میں چلے گئی. بھائی کتنے جگہ نہیں سنے؟ خالی زمین قبضہ ہو گیا، وہ زمین کو اٹھا لیے لوگ. کبھی آپ نے سنا کہ گھر قبضے میں چلا گیا؟ کبھی سنے؟ ایک تعمیر کی ہوئی بلڈنگ ہے جس میں افراد بستے بھی ہیں، افراد جس میں بستے ہیں، جس میں ریسیڈنٹس ہیں لوگ، وہ گھر قبضے میں گیا؟ سنے آج تک کبھی؟ تو پتہ کیا چل رہا ہے؟ جب زمین خالی ہے تو موٹا موٹا کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ خالی زمین کے اوپر قبضہ ہوتا. اسی لیے بڑے لوگ بھی کیا بولتے، زمین کو خالی نہیں چھوڑنا میاں، کم از کم ایک باؤنڈری تو بھی بن دینا تھا، پنشن تو بھی بن دینا تھا، ہفتے میں ایک بار جاتے دیکھ لیتے بیٹھنا، لوگوں کو بھی پتہ چلتا کہ اونر کون ہے. تم زمین لے لیے چلے گئے 20 سال تک سعودی میں، تو کون دیکھیں گے آپ کی زمین کو؟ سنے نہیں سنے؟ تو پتہ کیا چل رہا؟ خالی زمین قبضہ ہوتا اس کی فکر ہے. تو آپ کی مسجدیں بھی تو خالی ہے نا، تو پھر انہیں غلط کیا بولا؟ انہیں صحیح بول رہا ہے. بھائی ان کی مسجدیں خالی ہے، مسجدوں میں کوئی جاتے نہیں یہ لوگ، تو پھر ان کی مسجد کو گرا دیں گے، ان کی مسجد اڑا دیں گے. اگر اس کو یہ احساس ہوتا کہ رمضان میں جیسے مغرب کے بعد یا جمعہ کی نماز میں جو تعداد نکلتی خالی، غیر مسلمان بھی تھوڑی دیر کے لیے ہیبت میں آ جاتے. اتنی تعداد بغیر کوئی اناؤنسمنٹ کے کوئی جمع کرے کہ آپ کو جمعہ میں بھائی ذرا آئیے، بھائی ذرا آئیے، بھائی آئے، بلا کے لائے جمعہ میں، آپ کو کہیں نہیں، آٹومیٹک لوگ جمعہ میں جمع ہو جاتے ہیں، آٹومیٹک جمع ہو جاتے ہیں. آپ امیجن کرو 5 وقت کی نماز چل رہی، 5 وقت کی نماز، جمعہ میں جیسی تعداد مسجد میں آ رہی پوری بھر کے، نکلتے وقت ایک روب جم جاتا پورے لوگوں کے جاتے ہوئے. اگر یہی معاملہ 5 وقت چل رہا ہے تو انہیں سوچتا تھا آپ کے نام کو آنے سے پہلے. گھر سے 4 لوگ نکل رہے، دادا بھی نکل رہے، بیٹا بھی نکل رہا ہے، 4 پوترے بھی نکل رہے، گھر سے 4 افراد نکل رہے، اذان ہوئے صبح کے 5 بجے بھی نکل رہے، تو غیر مسلمان ابھی رس میں آ جاتے یار ان کی وجہ سے ہم ابھی حفاظت میں ہیں، اب تو گورکا کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ دور بھی چلا گیا. اب یہ لوگ ہیں بیچارے رات عشاء کی بھی نماز پڑھ لے کے آتے، فجر بھی چلے آتے، وہ سکون میں ہم. لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ کیفیت نہیں ہے نا، سننے کی باتیں ہیں، پریکٹیکلی کہاں دکھتا آپ کو؟ تو حقیقت یہ ہے کہ جمعہ کو ہٹ گئے، جمعہ کو چھوڑ دیے، آپ دکھتے کہاں؟ مسجد میں نظر ہی نہیں آتے مسجد میں. تو اب انہیں بھی تو بات صحیح کہہ رہا ہے نا کہ جب مسجد میں تعداد ہے ہی نہیں، مسجد میں افراد ہے ہی نہیں، تو مسجد کو گرا دیں گے، مسجد کو تالے ڈال دیں گے، جذبات میں آ جا رہے. جبکہ حقیقت یہی ہے کہ خالی زمین قبضہ ہو رہا ہے، خالی مسجد بھی قبضہ ہو جاتا. تو اب اس کو باتاں بولنے سے اچھا یہ ہے کہ خود 5 وقت کی نمازوں کے ذریعے سے اپنی مسجدوں کو بھرو کم از کم. اب یہ کرنا نہیں ہوتا، صرف زبان کھولنا، زبان کے دعووں سے دین کیا ہے بتا دینا ہے، خالی منہ کھولنا ہے، عمل نہیں کرتا ہوں میں، یا نہیں تو میسج آپ فارورڈ کر دینا خالی بیٹھ کے، ایسا ہوا اس کا فارورڈ کر دینا، ایسا ہوا نا، پھر چلو 10 لوگ جمع ہو کے کچھ کریں گے. آتا جذبہ؟ کچھ بھی نہیں آتا. ہماری مسلمان بچی کسی کے ساتھ بھاگ گئی، 10 لوگوں کو فارورڈ کر لے کے اطمینان سے بیٹھ جاتے، پھر کئی کو بھاگ رہی بچیاں، کچھ تو بھی کریں گے. کبھی بیٹھے اپن نہیں. تو کیا بول رہا ہوں، صرف باتیں کر لیتے بیٹھنا، فارورڈ کر لیتے بیٹھنا. ہاں بہت بڑی قربانی دے دی دین کے بارے میں، یہ والا معاملہ لے کے بیٹھ گئے ہم لوگ. اس سے ہٹ کر پریکٹیکلٹی پہ کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتے تو شاید کچھ فائدہ ہوتا. اسی لیے اللہ نے کیا حکم دیا؟ نمازوں کی حفاظت کرو. حفاظت کس کی کرتے؟ نماز پڑھو نہیں بول رہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ آیت میں، حفاظت کرو بول رہے. حفاظت کس چیز کی ہوتی معلوم آپ کو؟ کوئی قیمتی شے آپ کے پاس ہے، آپ اس کی حفاظت کرتے، ایسی چھوڑ دیتے کیا؟ کتنی حفاظت، کتنی سیکیورٹی کرنی پڑتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نمازوں کے تعلق سے بھی کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ نمازیں آپ کے لیے قیمتی شے ہے، یہی تو نماز ہے خبر میں آپ کو ٹھنڈک پہنچانے والی ہے، یہی تو نماز ہے جو نور بن کے آپ کو خبر میں آنے والی ہے، یہی تو وہ نماز ہے روز قیامت سب سے پہلے اللہ پوچھنے والا ہے. تو اب یہ نماز جگہ جگہ قدم قدم پر آپ کی حفاظت کرنے والی شے ہے، اس نماز کی حفاظت آپ کو کرنی ہے. تو کیسے؟ جس وقت میں اس کو ادا کرنا ہے اس وقت میں ادا کریں گے تو ہی اس کی حفاظت ہوگی. اس کا وقت چلا گیا، مرضی میں جب پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی. کیوں؟ یہ تو ان جنرل چل رہی تھی بات، ان جنرل. رمضان میں بھی کیا چل رہا ہے؟ رمضان میں 5 وقت کی نمازیں وقت مقررہ پر ادا کرنے کے بجائے مرضی کی نمازیں چل رہی، مرضی کی نمازیں.
بڑی مشکل سے شاید مغرب کی نماز جماعت سے ہو رہی، بڑی مشکل سے، ورنہ عشاء کی نماز ہوتی تو ہوتی، ورنہ عشاء کی نماز بھی حریث کی دکانوں پہ. بالخصوص نوجوانوں کو دیکھ لو آپ، نوجوانوں کو رات کے 2-2 3-3 بجے تک صاحب جاگ لیے، باہر جو کچھ بھی کھانا تھا کھا لیے، آ کے سو گئے، فجر بھی گیا، ظہر بھی گیا، سکون سے 3-4 بجے اٹھ رہے ہیں. 3-4 بجے اٹھ کے دل بولا تو عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، نہیں بولا تو پھر مارکیٹ میں گھنٹہ گھوم کے دوستوں سے باتیں کر لے کے پھر افطاری پکڑ لے کے آ جا رہے ہیں. کب کی بات چل رہی؟ رمضان کی. آپ غور کرو، رمضان آیا تھا آپ کے اندر تبدیلی لانے کے لیے نا. اللہ نے کیا کہا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تاکہ تمہارے اندر کوئی تبدیلی آ جائے. اب جو رمضان تمہیں چینج کرنے کے لیے آیا، اسی رمضان کو بھی اپنے مرضی کے مطابق گزارنا شروع کر دیے، تو پھر رمضان سے کیا فائدہ آپ اٹھا سکتے؟ کتنے گھروں میں نہیں دیکھا جا رہا ہے جیسے عام دنوں میں صرف بزرگوں سے مسجدیں بھرتی ہے، اسی طرح اس رمضان میں بھی دیکھا یہی جا رہا ہے کہ وقت مقررہ پر کوئی نماز نہیں ہو رہی نوجوانوں کی. بالخصوص یہ سونوں کے وقت نے، سونے کا جو آئٹم ہے ہمارا، سونا 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 سونا، اتنا سوئے ہوئے صاحب، نمازیں چلی جا رہی. سب سے پہلے اکثریت کی تو فجر چلے جا رہی، اکثریت کی، چاہے جوان ہو یا ادھیڑ پن کے بھی بوڑھے بھی ہو، سحری کر لی ایسی لیٹ جا رہے. فجر کی نماز میجورٹی کی ڈما ہو جا رہی. ہاں وہ پہلے دن جذبے سے آئے تھے، پہلے دن پہلا روزہ فجر میں جیسا ہاؤس فل تھا، اس کے بعد نہیں جا رہے مسجدوں ویسے ہاؤس فل. کیوں؟ سحری کر کے سو جا رہے. اب یہاں دلچسپی کی دوسری بات کیا ہے؟ توحید کے بعد درجات کے اعتبار سے روزہ نہیں ہے، نماز ہے. معلوم آپ کو؟ توحید کے بعد دوسرا درجہ کس کا ہے؟ نماز کا ہے. صاحب روزہ رکھ رہے، نماز چھوڑ دے رہے، جبکہ نماز رہنا چاہیے تھا آپ کے اوپر، نماز فرض ہے. دوسری دلچسپی کی بات کیا ہے؟ اگر آپ سفر میں ہیں، اگر آپ بیمار ہیں، تو آپ کے لیے روزہ معاف ہے ٹیمپرری طور پر، نماز معاف ہے کیا؟ تو اس سے بڑی دلچسپی کی بات اور کیا چاہیے؟ روزے کے اندر پھر بھی رخصت ہے، بیمار ہے، مسافر ہے، یا کوئی مجبوری کی وجہ سے روزہ چھوٹ گیا تو ٹھیک ہے، ایکسکیوز ہے. نماز کو ایکسکیوز کہاں ہے بھائی؟ نماز کے لیے 2 پیرا ٹوٹ بھی گئے پھر بھی نماز پڑھنا ہے. کھڑے کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے بھی صحیح پڑھنا ہی پڑھنا ہے. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے صحیح پڑھنا ہی پڑھنا ہے. لیٹ کے بھی ہاتھ نہیں اٹھ رہے، اشارے سے بھی صحیح پڑھنا ہی پڑھنا ہے. جب اتنا موٹا موٹا نماز کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے، اسی نماز کو صاحب چھوڑ دے رہے، رمضان کے روزے رکھ کے نماز کو چھوڑ دے رہے. تو اب یہ دلچسپی کی بات آپ کو غور کرنے والی ہے ساتھیوں. تو یہ 7 پوائنٹس تھے جن کے تعلق سے اللہ نے کہا کہ جو بندہ یا جو بندی یہ 7 کام کرتے، یہ 7 اعمال کرتے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ جنت الفردوس کے وارث بننے والے. اللہ نے کہا والذین هم لفروجہم حافظون، جو لوگ اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرتے وہ جنت الفردوس کے وارث بن جاتے. اب یہ نقطہ غور کرو آپ، شرم گاہوں کی حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ 3 مطلب ہے. سب سے پہلی بات، شرمگاہ کی حفاظت کا مطلب زنا نہیں کرتے. آج سماج میں اکثریت کو آپ دیکھ رہے زنا کا معاملہ چل رہا ہے. دوسرا، شرمگاہ کی حفاظت سے مطلب یہ ہے ایسا لباس نہیں پہنتے جس کی وجہ سے شرمگاہ یا جسم کے اعضاء واضح طور پر نظر آ جائے. اب یہاں آپ غور کرو، سب سے پہلا نقطہ شرمگاہ کی حفاظت کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جو شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں وہ لوگ جنت الفردوس کے وارث بنتے ہیں. آج آپ کو پتہ ہے کہ میجورٹی لوگ آج بالخصوص نوجوان طبقہ آج زنا میں ملوث ہے. نہیں دیکھ رہے آپ؟ مسجد میں اس مقدس جگہ بیٹھ کر کیا کہوں اس کے تعلق سے؟ کسی بھی نوجوان کو پوچھو آپ، ایک سے ایک رپورٹ سنا دیتا. لیکن یہاں ان نوجوانوں کو کہنے سے پہلے ان والدین کے لیے پیغام ہے جو اپنا بچہ جوان ہونے کے باوجود بھی اس کی شادی نہیں کرتے. کتنے جگہ نہیں دیکھتے آپ، ابھی تو بچہ جوان ہے، جوان ہو گیا، لیکن ماں باپ کیا بولتے؟ ابھی تو بچہ ہے بھائی. وہ ارے آپ کے لیے بچہ ہے، وہ شادی کرو، بچے کا باپ بنے گا نا. اس بچے کے تعلق سے ماں باپ کہہ رہے کہ ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو بچہ ہے. یہ بچہ باہر کیا کیا حرکتیں کر رہا ہے معلوم ماں باپ کو؟ ایسے حالات ہیں، سنائیں گے تو باپ بھروسہ کرنے کو بھی تیار نہیں ہے، میرا بچہ نہیں کر سکتا ایسا. کیوں؟ گھر میں صاحب کی ایکٹنگ ایسے رہتی نا، گھر میں جو ایکٹنگ رہتی ان کی صاحب ویسا رہتے، باہر نکل گئے تو حرکتیں کچھ اور ہیں. تو یہ والدین کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم میں سے جو بھی بے نکاح ہے ان کے نکاح کروا دو. آج ہم کیریئر کے نام پر، ذاتی مکان کے نام پر، ابھی بچہ پیروں پہ کھڑے نہیں ہو گیا نا،
بچہ ذرا پیروں پہ کھڑے ہونے کے بعد سیٹ ہونے کے بعد شادی کر دیں گے کے نام پر. بچہ ایک بار ابراڈ جا کے آنے دو, آنے کے بعد شادی کر دیتا ہوں اس کے نام پر. بچیوں کی شادیاں ہونے کے بعد بچوں کی شادیاں کر دیں گے. ان ناموں پر بچوں کی شادیاں لیٹ کر دے رہے. اس وقت تک انہوں خاموش بڑھ جاتے, سمجھ رہے آپ؟ نہیں نا. دلچسپی کی بات غور کرنے کی تو یہ تھی, آج سے 20 سال پہلے آج جتنا فحاش, عریانیت, پورنوگرافی جتنا عام ہے, کیا 20 سال پہلے اتنا عام تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا 20 سال پہلے. ایسی گندی گندی تصویریں بھی نہیں دکھتے تھے 20 سال پہلے. آج تو چھوٹے سے موبائل فون میں سب کچھ آ گیا. تو پوائنٹ غور کرنے کی کیا ہے, آج سے 20 سال پہلے بھٹکنے کے, ذہن خراب ہو جانے کے, غلط راستوں پر جانے کے کوئی راستے اتنے زیادہ نہیں تھے. اس کے باوجود بھی اگر کسی کے دادا زندہ ہے تو جا کر پوچھو دادا آپ کی شادی کب ہوئی, کیا بولتے معلوم آپ کو؟ موسٹلی 15 ایئرس 16 ایئرس. جنرلی تو 13 12 13 14 بول دیتے, زیادہ سے زیادہ پھر بھی دیکھ لیے تو 17 16 18 کے بھی نہیں ملتے آپ کو کبھی. 15 16 17 میں شادیاں ہوں گے. کب کی بات چل رہی؟ جس وقت برائی تھی بھی نہیں, کرنا بھی چاہ رہے ہیں. تو آج کا معاملہ یہ ہے, جو بچہ عمر کے حساب سے, ایج کے حساب سے اور بالغ ہونے کی عمر بھی نہیں ہے, اس کے باوجود بھی بالغ ہو جا رہا ہے. ذہنی طور پر تو بہت زیادہ بالغ ہو جا رہا ہے. ریزن نہیں دیکھ رہے آپ خود کتنے اخبارات میں نہیں پڑھے؟ 6 کلاس کا بچہ زنا کر دیا, 5 کلاس کا بچہ زنا کر دیا. اس عمر میں تو 15 سال تک بھی کیا کروں بول کے سوچتے تھے صاحب. آج 5th 6 کلاس کا بچہ بھی اتنی برائی میں ملوث ہو گیا. ایسے وقت میں وہ لڑکا جو 21 سال کی عمر پار کر چکا, وہاں تو والدین کی ذمہ داری تھی کہ بچے کو میں پہلے نکاح کر دیتا ہوں, اس کے بعد پڑھائی کنٹینیو کرنے دو, جاب کنٹینیو کرنے دو, کوئی اعتراض نہیں ہے. ایسا خیال ہونا چاہیے. لیکن والدین, لوگ کیا کہیں گے, سماج کیا کہے گا, سوسائٹی کیا کہے گی, ان چکروں میں پڑھ کر اپنے بچے کے نکاح کو لیٹ کر دیتے. اس بات کو یاد رکھو, اگر کوئی والدین وقت پر اپنے بچے کی نکاح نہیں کرتے, اس کے نتیجے میں اگر وہ بچے جتنے بھی گناہ کرتے ہیں, جتنے بھی زنا کرتے ہیں, بالخصوص اس کا گناہ اس بچے کے سر پر تو ہے ہی, اس سے پہلے ان والدین کے کھاتے میں گناہ لکھا جائے گا. یہ بات یاد رکھو. دوسری دلچسپی کی بات, شرمگاہ کی حفاظت کرنا ہے بول رہے اللہ تعالیٰ. کیا مطلب ہے؟ ایسا لباس نہیں پہننے کا, ایسے کپڑے نہیں پہننے کا جس کی وجہ سے جسم کی پرائیویٹ پارٹس نظر آتے یا واضح طور پر سمجھ میں آ جاتے. آج نہیں دیکھ رہے آپ نوجوانوں کے پینٹوں کو دیکھ لو, آپ سمجھ میں آ جاتا. وہ لوگ جیسے ٹائٹ جینز پہنتے, یا نہیں تو جیسے پتلے نائٹ پینٹاں پہن کر نمازوں کو آ جاتے, آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کتنی گندگی نظر آ جاتی. یا تو بعض اتنے چھوٹے شرٹس یا اتنے ڈھیلے نیچے کمر والے پینٹ پہن کے آتے, انہوں رکوع میں چلے جاتے نا, تو بعض وقت پیچھے والے صاحب کی وضو ٹوٹ جاتی ہوں گا, ایسا لگتا. سمجھ میں آ رہا؟ ایسا جینس ایسا ٹی شرٹ پہن کے آتے, انہوں رکوع میں چلے گئے تو یا تو ٹی شرٹ اوپر چلے جاتا یا تو پینٹ نیچے کو آ جاتا. اگر پیچھے والا نمازوں میں ادھر ادھر دیکھنے کے ڈپارٹمنٹ کا ہے تو اب انہیں دیکھ لیتے, ارے اللہ توبہ توبہ کر لیتے, بیٹھتا ہوں نماز میں. کیوں ایسا لباس پہن کے آ رہے بھائی؟ آج مسجد میں پہن کر آ رہے. ایمانداری سے بولو, ایمانداری سے. آپ کو آج شادی میں جانا ہے, ایسا کپڑا پہن کے جاتے؟ آپ امیجن کر لو اللہ کا مقام آپ کے پاس کیا ہے, مسجد کا مقام آپ کے پاس کیا ہے, ویسا عمل کرو. ایک شادی میں جانا ہے, ایک دعوت میں جانا ہے, بالخصوص کسی ایسے جگہ جانا ہے جس کے آپ وی آئی پی بن گئے, کیا ایسا لباس جو مسجدوں میں پہن کر آتی, کیا وہاں پہنتے ایسا لباس؟ تصور کرو کبھی. لیکن مسجد میں آنا تو پورے گندے کپڑے, چھوٹے کپڑے, ٹائٹ کپڑے, گھر میں کام کو نہیں آتے کپڑے پورے مسجد میں پہلے کے آ جاتے. نماز تو شاید ہو جاتی ہوں گا, لیکن اس سے ہٹ کر ایک اور چیز ادب بھی ہے, اس سے ہٹ کر ایک اور چیز زینت کی بھی ہے نا. جب باہر جا رہے ہیں تو زینت اختیار کر رہے, تو آپ اللہ کے دربار میں آ رہے, اللہ سے اپنے مراجعات سنانے کے لیے آ رہے, اللہ کی عبادت کے لیے آ رہے, بالخصوص نماز اخلاص والی ہونا اللہ کہہ رہا ہے. تو یہ تمام چیزوں کے اپلیکیشن کے لیے اچھا لباس بھی تو چاہیے, اچھا لباس پہن کر آتے. لیکن یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ صاحب ایسا لباس پہن کر آتے, نماز سنسیئرٹی کو ہونا نہیں ہونا تو دور کی بات ہے, اللہ نے حکم دیا کہ شرمگاہ کی حفاظت کرو, وہ بھی نہیں ہوتی. یعنی ایسے ایسے نائٹ پینٹاں, ایسے ایسے لوز پینٹاں پہنتے, پتلے پینٹاں پہنتے, جسم کے اعضاء واضح طور پر نظر آ جاتے. نہیں دیکھ رہے آپ؟ یا بڑے لوگ ہیں ایسے ایسے لنگیاں پہن کر آتے جس کی وجہ سے واضح طور پر نظر آ جاتے. تو آج کے بعد یہ نصیحت لے کر جاؤ, لباس کے معاملے میں بہت احتیاط کرنے کا ہے.
اسی طرح خواتین کے لباس کو دیکھ لو. خواتین کے لباس پہ بولنا بولے تو اور 1 گھنٹہ چاہیے کم سے کم, اتنا بڑا سبجیکٹ ہے. خواتین کے لباس پہ بعد میں بات کریں گے. لباس کو چھپانے کے لیے میڈم جو برقع پہنتے نا, کیا بول رہا ہوں میں, لباس پہ بعد میں بات کریں گے. انہوں جو لباس پہنتے, جو ڈریس پہنتے, اس کو چھپانے کے لیے کیا پہنتے, جو برقع پہنتے نا, آج اس برقعے پہ ایک اور برقعے کی ضرورت ہے. شرم کا اتنا واضح نظر آ جاتا. کیوں؟ انہوں جو برقع پہنتے میڈم آج اتنا ٹائٹ, اتنا ڈھیلا یا اتنا چمکیلا, اتنا بھڑکیلا کہ بعض وقت کامن سینس سے سوچے تو ایسا لگتا ہے ایک لڑکی بغیر برقعے والی جا رہی, اس کے بازو میں اور ایک برقعے والی لڑکی جا رہی, لیکن برقع ٹائٹ ہے, ایک دم پتلا برقع ہے, تو یہ لڑکی پہ بھی نظر نہیں جاتی, یہ لڑکی پہ نظر چلی جاتی. جبکہ ایسی لڑکی کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا معلوم ہے آپ کو؟ وہ لڑکی زانیوں میں شمار ہے, وہ لڑکی زانیوں میں سے شمار ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. لیکن آج ہماری خواتین کے برقعے ایسے ہیں, ان برقعوں پر سیدھا سیدھا اور ایک برقع ڈالنے کی ضرورت ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں برقعوں کا معاملہ ایسے ہو چکا ہے, ٹائٹ ٹائٹ برقعے ہیں. نوجوان لڑکیوں کو دیکھ لو آپ, نوجوان لڑکیوں کو, جیسا ہم لوگ جنرلی خمیز پہنے, کرتا پہنے تو گھٹنوں تک پہنتے نا, گھٹنوں تک, نیچے کا پیجامہ واضح نظر آ جاتا. خواتین کیسے برقعے پہن رہی معلوم آج؟ سیم اسی طرح کے, نیچے کا پورا لیگن پتہ چلتا کہ میڈم لیگن پہنے یا جینز پہنے, کیا پہنے, یاد آ رہا. اب اس طرح کے لباس آج ہو چکے ہیں خواتین کے, جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, ایسا عمل کا کرنا وہ زانیوں میں سے شمار ہو جاتی ہے. خوشبو لگانے کے تعلق سے, اس طرح کے لباس پہننے کے تعلق سے, لیکن کوئی خیال نہیں ہے. لیکن وہاں ان لڑکوں کے تعلق سے, ان گھر کے مردوں کے تعلق سے اللہ کے رسول نے کیا حکم دیا, ذرا وہ بھی سن لو. دیوس پر کسی کو پتا ہے جنت واجب ہے, کیا ہے, جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا ایک حدیث کے مطابق, اور ایک حدیث کے مطابق جنت حرام ہے دیوس پر. دیوس کون ہے یہ پتا ہے کسی کو؟ دیوس اسے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی گھر کی عورتوں کو بے پردہ دیکھتا ہے لیکن خاموش بیٹھ جاتا. نہیں دیکھ رہے آپ گھروں میں آج یہ معاملہ ہے. اس سے بھی دلچسپی کی بات کیا ہے, اس سے بھی دلچسپی کی بات دیکھو, عبادت کے حقدار کون ہیں؟ عبادت کرنا نا, حقدار کون ہے عبادت کے؟ پیرانے پیر, ہاں کون؟ تو پھر بولنے کے لیے تک کچھ شرما رہی. عبادت کے لائق صرف ایک ہی اللہ ہے, کوئی آپشن ہے؟ کوئی بھی آپشن نہیں ہے. اسی طرح جیسے عبادت صرف اللہ کی جاتی نا, اسی طرح عورت کے حسن کے حقدار کون ہے؟ صرف شوہر ہے. یہ بات بھی یاد رکھو. جیسے اللہ سے ہٹ کر کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے, اسی طرح عورت اپنا حسن, اپنا بیوٹی سوائے ہسبینڈ کی کسی کو نہیں بتا سکتی, یہاں تک کہ باپ کو نہیں بتا سکتی. آپ کو معلوم ہے باپ کے لیے بھی پرمیشن لے کے جانا ہے گھر کے اندر. بیٹی بھی ہوتی, بیٹی کا بیڈ روم ہے تو باپ انٹر نہیں ہو سکتا ڈائریکٹلی, پرمیشن لے کے جانا ہے. بھائی بھی پرمیشن لے کے جانا ہے. اور اس سے بھی دلچسپی کی بات, بیڈ روم میں فرشتے نہیں آتے, معلوم آپ کو کیوں نہیں آتے؟ فرشتوں کے اوپر بھی حرام ہے نا بھائی, فرشتے بھی تو کسی کو نہیں دیکھ سکتے عورتوں کو, چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک حکم دیا کہ عورت کی خوبصورتی, عورت کا حسن صرف اس کا شوہر جائز ہے, شوہر حقدار ہے. آج میڈم کیا کرتے معلوم, ان کچھ نہیں دکھاتے, پورے مارکیٹ کو دکھا کے آتی ہوں بولتے انہوں, نہیں دیکھ رہے گھروں میں آپ. ارے یہ معاملہ ہو چکا ہے. آپ ایگزامپل دیکھ لو. صاحب کال کرے آفس سے, کال کر کے کیا بولے, وہ شام میں بشیر بھائی کے بچے کے ولیمے میں جانے کا ہے جی, تم ریڈی ہو کے رہو, میں آ جاتا ہوں, ذرا آتش پک کر لیتا ہوں آپ کو. آئے تک میڈم جا کے اچھا الماری میں سے 15-20 ساڑیاں نکالے کے اس میں سے اچھی ساڑی پہن لیے, 1 گھنٹہ آنے کے سامنے رہ کے میک اپ کر لے کے بیٹھ گئے. شور بھی بیچارہ گھر میں کوئی, انہیں بھی جلدی حمام میں چلے گیا, کپڑے بدلا لے کیا. آئے تک میڈم بھی کیا برقع ڈالے کے باہر نکلے, شور کے لیے ریڈی ہو گئے. آتے فنکشن ہال میں چلے گئے, ان عورتوں میں چلے گئے, ان مردوں میں چلے گئے, 1-2 گھنٹہ اسپینڈ کر لیے. پھر فون کر کے بولے کہ آ جاؤ جی, صبح جلدی ڈیوٹی کو جانے کا ہے. میڈم گھر کو آئے, گھر کو آتے پہلا کام کیا کرتی نو معلوم, گھر کو آتے پہلے حمام میں جاتے, پورا میک اپ اتارتے, اچھا فیس واش کر لے کے, پھر وہی اجاڑ نیٹی ڈال لے کے آ کے ہسبینڈ کے سامنے بیٹھتے ہیں. ہاں بولو جی. سوال یہ ہے, سوال 1-1.5 گھنٹہ جو میک اپ کر لیے تھے آپ, اچھے کپڑے جو پہنے تھے, کس کو دکھائے ماں, کس کو دکھائے؟ جو حقدار تھا ان تو بیچارہ آؤٹ آف ٹاؤن ہے, جس کو دکھانا ہی نہیں تھا ان لوگوں کو دکھا لیے. کیوں؟ فنکشن ہال جاتے سب سے پہلا کام کیا کرتے میڈم معلوم, پہلے برقع اتار دیتے. ہسبینڈ آتی جو برقع پہلے کے تھے نا,
فنکشن ہال جاتے پہلے برقع اتار دیتے اور اتار کے بیگ میں ڈال لیتے. اب کس نے دیکھا؟ وہی ویڈیوگرافر نے دیکھا, وہی لائٹ پکڑنے والے نے دیکھا, یا وہی کھانا برتنے والے نے دیکھا, یا وہ مرد بلاتے تو کوئی بھی نہیں اس کو, بار بار امی بلا رہے, باجی بلا رہے, جا کے عورتوں میں بیٹھتے بار بار, یہ لوگ دیکھ لیتے بیٹھے. جائز تھا ان کے لیے؟ دور دور تک جائز نہیں تھا. لیکن یہ اینگل میں کسی نے سوچا, یہ اینگل میں کسی نے خیال کیا؟ دور دور تک خیال بھی نہیں جاتا ہے کسی کا. جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرو. تو اسی لیے ساتھیوں, اس کا مطلب کیا ہے؟ لباس ایسا بالکل نہیں پہننے کا جس کی وجہ سے جسم کے اعضاء واضح طور پر نظر آ جائے. اس لیے کہ اللہ نے کہا اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرو تو جنت الفردوس کی وراثت حاصل ہوتی ہے. تو ساتھیوں, یہ ٹوٹل 7 پوائنٹس تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے, اے پروردگارہ, جو کچھ کہا اور سنا گیا ہے, کہنے اور سننے والوں کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما. ہم تمام کو مومن کے صفات جنت الفردوس میں جانے کے لیے جو 7 کام کرنا ہے وہ 7 کام ایز اٹ از کرنے کی توفیق عطا فرما. جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ, صحیح اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جب خاتمہ ہو, ایمان بالخیر ہونے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس طرح کے مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کلک کیجیے اور ہمارے YouTube کے لنک کو شیئر کیجیے.